اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ آیات قرآن کی ہیں اور کتاب روشن کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے تو وہ گمراہیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں نقصان والے یہی لوگ ہیں۔ فإنک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، اور بے شک آپ کو یہ قرآن تلقین کیا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ محترم حضرات و سامعات، اس سے قبل ہم نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ یہ سورۃ النمل یعنی چیونٹی مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 رکوع اور 93 آیات ہیں اور اس کے مضمون کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اپنا ذہن تعصب اور تنگ نظری سے پاک کرنا لازمی ہے۔ تعصب اور تنگ نظری قوم کی وجہ سے ہو، علاقے ملک تہذیب کی وجہ سے ہو، یا یہ تعصب اور تنگ نظری رتبے اور مقام کی وجہ سے ہو، اگر قرآن کریم سے کسی کو ہدایت حاصل کرنی ہے تو خود کو ان تمام تنگ نظریوں سے پاک کرنا لازمی ہے۔ جو شخص قومی تعصب کا شکار ہو، اپنی قوم کو سب سے اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہو، ملک اور وطن کی محبت میں مبتلا ہو، ملک اور وطن کی محبت کا غلام ہو، اپنے عہدے اور مقام اور مرتبے کے غرور میں مبتلا ہو، قرآن کریم سے اس کو ہدایت کا نور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ایمان کی ضرورت ہے، اللہ پر یقین، رسول کی رسالت کا یقین اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہونا اس کے اندر ضروری ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو آدمی کو اسلامی اعمال کے لائق بناتا ہے، اور یہی وہ یقین ہے جو آدمی کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسی ایمان کی وجہ سے آدمی اعمال صالحہ کرنے کے لائق بنتا ہے اور اس کا کردار سنورتا ہے۔ اگر آدمی ایمان اور یقین سے خالی ہوگا تو وہ دنیا کے دھوکے سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، اگر آدمی ایمان اور یقین سے خالی ہوگا تو وہ دنیا کے دھوکے سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور آخرت پر یقین کرے۔ نماز قائم کرے یعنی اللہ کی عبادت کرے، اور یہ عبادت اس طرح کرے کہ سماج کا حصہ بن جائے، ایک صالح کردار والے سماج کا حصہ بن کر اپنے خالق اور اپنے مالک کی پرستش کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، یعنی اپنے مال کو، حلال مال کو جس کو اس نے محنت اور کوشش سے حاصل کیا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر غریبوں اور ضرورت مندوں پر بغیر کسی بدلے کی نیت کے خرچ کرے۔ ان غریبوں اور ضرورت مندوں سے اس کے بدلے کا امیدوار نہ ہو، نہ ان پر احسان جتائے، بلکہ اس مال کا بدلہ لینے کے لیے صرف اللہ کی ذات سے امیدوار ہو۔ اور نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں اعمال، ان اعمال کو آدمی پورا نہیں کر سکتا جب تک اس کا یقین آخرت پر مضبوط نہ ہو، کیونکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کو نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ان کاموں کو بیکار سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں یہ وقت اور مال کا ضیاع ہوتا ہے،
بلکہ ایسے لوگ صرف دنیا کو کمانے اور مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کو کام سمجھتے ہیں، اسی دھن میں مارے مارے پھرتے ہیں کہ مجھے مال اور مال مل جائے، عہدہ اور مرتبہ حاصل کرتے ہیں اور اس کوشش میں محنت میں لگ جاتے ہیں اور ساری زندگی اسی میں خرچ کر دیتے ہیں، اور مرتے مرتے مال اور عہدوں اور جاہ کی دھند ان پر سوار رہتی ہے۔ وہ دنیا جس کو جمع کرنے کی فکر میں یہ ٹکریں مارتے ہیں، ان کو حاصل ہو تو جاتی ہے۔ وہ دنیا جس کو جمع کرنے کی فکر میں یہ ٹکریں مارتے پھرتے ہیں، ان کو حاصل ہو تو جاتی ہے، لیکن اگر حاصل ہو جائے تب بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے، اور زندگی بھر کی محنت چھوڑ کر یہ خالی ہاتھ مر جاتے ہیں۔ ان کی ساری دولت کے مالک دوسرے بن جاتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رکھی تھی، ان کو آخرت پر یقین ہی نہیں تھا، لہذا وہاں کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا، تو ان کو وہاں عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ وہ خالی ہاتھ آخرت میں پہنچتے ہیں تو بڑے نقصان والے بن جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایمان لانے والے کے لیے یہ دو کام یعنی نماز اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت آسان ہے۔ اس کا آخرت پر، اللہ پر، رسول پر یقین نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایمان لانے والے کے لیے یہ دونوں کام، نماز زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کو آخرت پر یقین ہے، بدلے کا یقین ہے، اور جو نماز اور زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتا، جس کو یہ کام بوجھ اور مشکل معلوم ہوتا ہے، اس کا آخرت پر، اللہ پر، رسول پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر یقین میں کمزور ہیں، انہیں قرآن کے راستے پر چلنا مشکل بلکہ ناممکن اور محال ہو جاتا ہے، اور جو لوگ آخرت پر، اللہ پر، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ کی عبادت آسان ہو جاتی ہے، غریبوں کی خدمت آسان ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں دو عبادتوں کا بالخصوص اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور کریں یہ ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت اور پرستش کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور زکوٰۃ غریب پروری اور انسانوں سے ہمدردی اور تعلق کا نمونہ ہے۔ اور مطلب صاف ہے کہ ایمان والے جو اللہ پر، رسول پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین، اللہ پر یقین اور ایمان آدمی کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی اور بندوں کے حق کی ادائیگی کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اور جس کا اللہ پر اور آخرت پر یقین نہ ہو، وہ اس لائق ہی نہیں رہتا کہ اللہ اور بندے کے حق کو ادا کر سکے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص ایمان سے اور یقین سے خالی ہے، وہ نہ آخرت کے مطلب کا ہے، نہ دنیا کے مطلب کا ہے۔ وہ نہ اللہ کے لیے اور نہ مخلوق خدا کے لیے، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتا، بلکہ بیکار اور لغو زندگی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور بیکار اور لغو زندگی گزار کر مر جاتا ہے۔ یہی بات ہے جو ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی بھی نافع اور مفید ہوتی ہے انسانوں کے لیے، وہ انسانوں کے خدمت گزار ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کی زندگی آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان سے خالی ہوں، اللہ پر، آخرت پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہ رکھتے ہوں، وہ دنیا کے اعتبار سے بھی لغو اور بیکار ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے جو ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہے کہ توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں اور روشن کتاب ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں،
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یعنی بندوں کی خدمت گزاری میں، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایسا کیوں ہے کہ یہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں تو وہ اس میں بھٹکتے رہتے ہیں، ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں تو وہ اس میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ دنیا کمانے کی خواہش، جاہ حاصل کرنے کی خواہش، اس میں لگے رہتے ہیں رات اور دن۔ فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہ لوگ نقصان والے ہوں گے۔ یہاں پر عذاب سوء العذاب فرمایا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ عذاب کیسا ہوگا، یہ نہیں واضح کیا کہ کس طرح ہوگا یہ عذاب، کیونکہ ہر شخص کا عذاب الگ الگ طرح کا ہے۔ اللہ سے اور آخرت سے غافل یہ لوگ کون سے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں؟ یہ عذاب الگ طرح کا ہے، کوئی بیماری میں، کوئی ذلت میں، کوئی نقصانات میں، کوئی الجھنوں پریشانیوں میں، کوئی اولاد کی نافرمانی میں، کوئی دشمنوں کی دشمنی میں، کوئی منافقوں کے جال میں، کوئی اچانک اور حادثاتی موت میں۔ فرض یہ عذاب ایک طرح کا نہیں، سینکڑوں طرح کا ہوتا ہے۔ برے عذاب کی سینکڑوں شکلیں ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عذابات ان پر کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ یہ آخرت سے غافل ہیں، مگر یہ اس بات کو جان نہیں پاتے اور بیکار کے کاموں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہے، مقدمے میں پھنسے ہیں، جھوٹے مقدمے میں دلیلیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ثبوت فراہم کرتے پھر رہے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کی کوشش میں مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان تکلیفوں کی اصل وجہ ان کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ اس تکلیف کی وجہ کو دور نہیں کر پاتے، بلکہ دوسرے طریقوں سے اس جس عذاب کے اندر وہ مبتلا ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر ان کی یہ تکلیف دور نہیں ہوتی، اس لیے کہ بیماری اندر موجود ہے۔ اسی کوشش کے کرتے کرتے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور یہ بڑے نقصان کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہ عذاب کی وجہ یہ ہے کہ وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یہ آخرت سے غافل تھے اور آخرت میں زیادہ نقصان والے ہوں گے۔ میرے عزیزو، چھٹی آیت میں فرمایا یہ باتیں جو بتائی گئی ہیں محض باتیں نہیں بلکہ سچائی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر القا کی گئی ہے، آپ کی مبارک ذات کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظیم اور عظمت والی ذات کی طرف یہ اللہ کی طرف سے القا کی جا رہی ہے۔ یہ وہ بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں جس کو آپ بے توجہی کے ساتھ سنیں، یہ بات وہ مہربان اور کریم ذات کی طرف سے بتائی جا رہی ہے جو کاموں کو حکمت اور دانائی اور اپنے علم کے ساتھ چلاتا ہے۔ دنیا کو چلانا اور دنیا میں نیکی کا باقی رکھنا اس نے اپنے لیے واجب کر لیا ہے، لہذا وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی چابیاں ہیں، جو پوری کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے، یہ بات اسی نے آپ کو بتائی ہے کہ اس دنیا کے اندر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، آخرت کے اوپر یقین کمزور ہونے کی وجہ سے آتی ہیں، یہ عذابات دنیا کے اندر، یہ تکلیفیں اللہ پر یقین کمزور ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ کو القاء کیا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو پوری سچائی کے ساتھ مہربان خدا کی طرف سے آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی میں
اصل بیماری کی وجہ کو سمجھ کر اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا یقین اللہ پر، اللہ کی کتاب پر اور محمد رسول اللہ پر اور آخرت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر اپنا یقین مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔